اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی شروعات مرد اور عورت سے فرمائی ہے۔ دوسری زبان میں یہ کہہ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ نے جو انسانیت کی شروعات کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ تنہا مرد کو اتارا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تنہا عورت کو اتارا ہو۔ مرد کو بھی اتارا اور عورت کو بھی اتارا، دونوں کو ساتھ ساتھ اتارا۔ اور یہ بھی آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ دنیا میں اترنے والے جو سب سے پہلے مرد تھے وہ ایک پیغمبر تھے جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے ساتھ اترنے والی ہم سب کی ماں آدم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت اماں حوا علیہ السلام۔ کیسے حالات میں اتارا، کیوں اتارا، کہاں اتارا، یہ سب آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے تو اس کا جاننا اتنا ضروری بھی نہیں ہے کہ صرف اسی پر 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ خرچ کر دیا جائے کہ وہ کیوں آئے تھے، کہاں کہاں آئے تھے، اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اس وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دنیا کی شروعات اللہ نے مرد و عورت کے ذریعے کروائی ہے۔ یہ ایک میسیج اور پیغام دنیا کے ہر مرد کے لیے، دنیا کی ہر عورت کے لیے، کہ اصل زندگی کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے، یا یہ کہیے گا کہ انسان جب کامیابی کی سیڑھی چڑھتا ہے، کامیابی کی طرف چلتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی سپورٹ میں کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماحول کا انتظار کرتے ہیں کہ ارے نماز کا ماحول نہیں تھا اس لیے نماز چھوٹ گئی، پردے کا ماحول نہیں تھا اس لیے ہم پردہ نہیں کر سکے، یا شریعت کا کوئی حکم اس پر عمل کرنے کے لیے ہم اس جیسے ماحول کی تلاش کرتے ہیں۔ اب ماحول تو بنتا نہیں، ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ایک عورت کا ذکر کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے سامنے اے ایمان والو، اب ایمان والوں میں عورتیں بھی آئیں، مرد بھی آئے، اور ان ایمان والوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ بھی آئے، صحابہ کی عورتیں بھی آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آئیں۔ 1400 سال پہلے اللہ نے یہ آیت اتاری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اللہ طریقہ یہ اختیار کرتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ ایمان والو ہم تمہارے سامنے ایک عورت کا قصہ بیان کرتے ہیں، ایک عورت کی مثال بیان کرتے ہیں۔ عورت کون ہے؟ اب یہاں کچھ مستورات کا ذہن یہ جا سکتا ہے کہ اللہ نمونے کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر،
ایمان والوں مردوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے، صحابہ کی عورتوں کے سامنے، نبی کے گھرانے کی عورتوں کے سامنے ایک عورت کا ذکر کر رہا ہے تو شاید کسی نبی کی عورت ہوگی، یا اس طرف ذہن جا سکتا ہے کہ اگر کسی نبی کی بیوی نہیں ہوگی تو شاید کسی نبی کی بیٹی ہوگی۔ لیکن جب ہم تھوڑا سا اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خاتون جس کا بیان، جس کی تفصیل اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، نہ نبی کی بیوی ہے اور نہ نبی کی بیٹی ہے، دور تک بھی نبی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی چلو ان کے خاندان میں نبی پیدا ہوئے ہو، ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہے کس کی بیوی ہے، کس کے گھرانے کی خاتون ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ یہ اللہ فرعون کی بیوی کو بیان کر رہا ہے۔ فرعون کون ہے؟ کہ جب سے دنیا بنی ہے اب تک اور شاید قیامت تک کوئی ایسا بگڑا ہوا مرد نہ آئے جتنا بگڑا ہوا مرد، جتنا بگڑا ہوا انسان فرعون تھا، کہ دنیا بھر کی گندگی، دنیا بھر کی بدماشی اس خبیث انسان کے اندر تھی۔ اس سے بڑی گندگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے رب کہلواتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے رب کہو، وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے اپنا معبود مانو، میری عبادت کرو، میرے آگے سجدے کرو۔ وہ یہ کہتا تھا، صرف کہتا ہی نہیں تھا، اگر کوئی اس کی عبادت نہیں کرتا تھا، اگر کوئی اسے رب نہیں مانتا تھا، اگر کوئی اسے خدا نہیں گردانتا تھا تو اس کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ ایسے ظالم اور جابر اور شقی اور بدبخت انسان کے گھرانے کی، ایسی بگڑے ہوئے انسان کی بیوی کا ذکر اللہ قرآن میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو ایمان والو مرد اور ایمان والی عورتوں، میں تمہارے سامنے ایک ایسی خاتون کا ذکر کرتا ہوں کہ جو بیوی اگر تھی تو تھی بھی فرعون کی بیوی۔ میں اس بار بتا رہا ہوں کہ ہم ماحول کا انتظار کرتے ہیں نا، کہ جی ماحول نہیں تھا ہماری سسرال میں، ہم ابا کے گھر تو تہجد بھی پڑھتی تھی، ماحول نہیں تھا ہماری سسرال میں، ہم اپنی اماں کے گھر تو فرض نماز تو دور کی بات ہے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، جب تک ان نمازوں کو ادا نہیں کر لیا جاتا تھا ہم اپنے بستر استراحت پر بھی نہیں جاتی تھی۔ لیکن کیا کر رہے ہیں صاحب، شوہر بے نمازی ملا، پورا گھرانہ بے نمازی، تو ماحول نہیں تھا اس لیے ہم وہاں نماز نہیں پڑھ پاتے۔ جب ہم اپنے اس ماحول کو حضرت آسیہ کے گھرانے سے کمپیریزن کرتے ہیں، ایک تقابل کرتے ہیں کہ جی اچھا آپ کی سسرال میں ماحول نہیں تھا تو ذرا 2-2.5 سال پہلے چلو قرآن کھولو اور فرعون کی بیوی کا قصہ پڑھو، وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہی اللہ نے قرآن میں چھیڑا ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ فرعون کا ظالم شوہر کیا کبھی نماز پڑھتا تھا؟ کیا اس کے گھرانے میں کبھی دین کا ماحول تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ بس اللہ نے ایک ذریعہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جو بنی اسرائیل تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم مظلوم ہو، تمہارے اوپر فرعون بڑے
तगड़े बड़े खतरनाक जुल्म करता है, तुम्हारी औरतों को मजदूर बना लेता है, तुम्हारे नौजवान बच्चों को मजदूर बना लेता है और नौजवान बच्चों को कत्ल भी कर देता है, जो नहीं मांगता उसको कत्ल कर देता है, जो रब नहीं करता उसे भी मार देता है। ये तमाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाका जब अपनी कौम के सामने रखा और आखिर में एक बात कही, याद रखना मैं मूसा अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह ने मुझे किताब दी, मैं भी एक इंसान हूं और तुम भी सब इंसान हो, और ये फिरौन जो अपने आप को ये कहता है कि मुझे रब कहो, ये भी एक इंसान है, मेरा भी तुम्हारा भी और इस फिरौन का भी। अगर अल्लाह है, रब है, तो सिर्फ एक है जिसका नाम अल्लाह है। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बयान किया उनके सामने, तो उनके दिलों में जरा हिम्मत आई, जरा उनके सीने चौड़े हुए कि जी अब करना क्या है, मुकाबला करना है। बस इतने ही तो कर सकता है कि ये हमें जिंदगी खत्म करेगा तो दुनिया भी जिंदगी खत्म कर देगा, इससे आगे तो इसके कब्जे की कोई बात नहीं है। जब ये सारा बयान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, तो शायद आपको पता होगी ये बात कि मूसा फिरौन के घराने में कनीज़ें रहती थी, बांदियाँ रहती थी, जो फिरौन के घराने की खिदमत किया करती थी। एक बांदी थी, उसका नाम था मुशाता, वो कंघी वगैरह करती थी, सर काटती थी, जुएं बीनती थी, बर्तन साफ किया, यानी झाड़ू पोंछे का काम किया करती थी। आज के ज़माने में आसान ज़बान में यूँ समझ लीजिए। वो बांदी अंदर गई और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम की सारी तकरीर बयान कर दी कि वो मूसा है ना जिन्होंने आपके घर में परवरिश पाई है, उन्होंने आज ये तकरीर की है, आज ये बयान किया है उन्होंने। बस ये बयान एक वास्ते से जब हज़रत आसिया के पास पहुंचा, तो हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के दिल में हलचल मची, एक तूफान सा बर्पा हो गया, और हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के दिल में एक बात आई कि ये जालिम इंसान जो मेरा शोहर है, जिंदों को मार नहीं सकता, मरे हुओं को जिंदा नहीं कर सकता, बे औलाद को औलाद नहीं दे सकता, जो मोहताज इतना है कि अपने ऊपर से मक्खी उड़ाने के लिए नौकर चाकर रखता हो, जो मोहताज इतना है कि खाना भी खाता है जिंदा रहने के लिए, पानी भी पीता है जिंदा रहने के लिए, और आब हवा की भी जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए, ये खुदा कैसे हो सकता है? आसिया अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात गर्दिश कर रही थी। इधर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान दिया, तो ये बयान फिरौन के पास भी पहुंचा। तो फिरौन ने ये तदबीरें निकालने शुरू की, ये प्लानिंग बनाने शुरू की कि मूसा की इस प्लानिंग को रोका जाए। मैं बहुत इशारों में बात कर रहा हूं, आप बड़ी होशियारी से सुनना और बड़ा कान लगा के सुनना, खुल के हर बात नहीं की जाती। आज जैसे उस वक्त का फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के दीन की मेहनत पर रोक लगाने के लिए अपना हर हरबा इस्तेमाल करने के लिए मैदान में उतरा, आज आपको दीन से दूर करने के लिए, आपसे आपका ईमान छीनने के लिए, हमारी नस्लों को बेईमान और मुल्हिद बनाने के लिए एक फिरौन नहीं है, ना जाने कितने फिरौन पल रहे हैं। खुल के हर बात नहीं बताई जाती। इधर फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की इस तहरीक को बंद करने की कोशिश की, उधर हज़रत आसिया के दिल में जब हलचल मची, तो हजरत आसिया ने एकदम ईमान कबूल कर लिया।
جب فرعون کے گھر کے اندر ایمان کا ڈنکا بجا اور فرعون کو یہ بات پتہ چلی کہ لے میں تو باہر روکنے کے چلا، اسلام اور ایمان میرے بیڈ روم تک پہنچ گیا، اس کی کھوپڑی چکرا گئی، باولا سا ہو گیا، باولا سا۔ جیسے آج بھی ایسے باولے ملیں گے آپ کو کہ جنہوں نے یہ تحریکیں بنائی ہیں کہ مسلمانوں کی دھی بیٹیوں کو، ان کے ایمان کو، ان کی حیا کو جنازہ نکالو، تو جو ایسے پلاننگیں بنا رہے ہیں، اللہ اسلام کو ان کے گھر میں داخل کر رہا ہے۔ وہ ہے نا اسلام کی ایک طاقت کو شاید دنیا والے نہیں جانتے ہوں گے کہ اسلام ہے، ایمان کا وہ درخت ہے، جتنا اسے کاٹو گے، جتنا اسے چھانٹو گے اور جتنا اسے دبانے کی کوشش کرو گے، اللہ اسے اتنے ہی ابھارے۔ جب حضرت آسیہ نے ایمان قبول کیا اور یہ بات فرعون کو پتہ چلی تو چپکے سے فرعون گھر میں آیا آسیہ کے پاس، تو آ کے کہنے لگا آسیہ یہ کیا کیا تم نے؟ دیکھو میں تمہارا شوہر فرعون بادشاہ اتنا بڑا کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں، تم پاگل ہو گئی؟ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی بادشاہ چھوڑ رہی ہو؟ اور دیکھو آسیہ میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، گھر کی بات گھر میں ہی دب جاتے تو اچھی بات ہے، ہماری تمہاری بات باہر نہ سنے، کیونکہ اسے اپنی عزت کا ڈر ہے کہ اگر آسیہ کا ایمان عوامی طریقے سے باہر پھیلا تو میری تو بڑی انسلٹ ہوگی کہ لوگ میاں روکنے چلے تھے فرعون حضرت موسیٰ کو، اور خود کی بیٹی، خود کی بیوی مسلمان ہو چکی کہ پہلے اپنی بیوی کو تو روک۔ تو یہی بات اس نے کہی کہ مان جاؤ، گھر کی بات گھر میں دب جائے گی۔ آسیہ نے معلوم ہے کیا کہا؟ دو ٹوک جواب دیا۔ پہلے فرعون نے بادشاہی، شاہی محل، شاہی خزانے، شاہی پوشاک، شاہی حلے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا، شاہی عزت، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا۔ اگر تم نے یہ نہیں چھوڑا تو تمہیں یہ محل بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ ٹھاٹ بانٹ بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا، یہ آؤ بھگت بھی تمہیں چھوڑنی پڑے گی، اور تم در در کی ٹھوکروں میں چلی جاؤ۔ آسیہ علیہ السلام نے دو ٹوک جواب دیا کہ میں ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ آج ہماری بہنیں ماحول کی بات کرتی ہیں، جی نماز کا ماحول نہیں ہے سسرال میں۔ آسیہ کو کون سا ماحول ملا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ شوہر دیکھو فرعون ایسا گندا آدمی کہ کوئی کافر اور ہندو بھی اپنے بچوں کا نام فرعون نہیں رکھتا۔ کبھی سنا ہے اپنے کسی کافر یا ہندو کے بچے کا نام کہ میں نے اپنے بچے کا نام فرعون رکھا؟ ایسا غلیظ انسان۔ جب حضرت آسیہ نے یہ بات کہی نا تو فرعون تلملا تو پہلے ہی گیا تھا، اس کے تن بدن میں آگ اور زیادہ لگ گئی، اور اندر یہ دھمکی دکھایا حضرت آسیہ کو کہ دیکھو میں انتظار کر رہا ہوں تمہارے قول کا، تمہاری بات، تمہارے پیغام کا، کہ اگر تم مجھے رب مانتی ہو تو وہی عزت ہے، نہیں مانتی ہو تو سولی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو۔ اب موت کی دھمکی دے کے آیا، ذلیل اور رسوا کرنے کی دھمکی دے کے آیا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ اب ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، اب ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ دو ٹوک جواب دے دیا۔ ادھر فرعون باہر آیا، جلادوں کو حکم دیا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے،
میری بیوی بددین ہو گئی ہے، موسیٰ کو اپنا نبی مان رہی ہے اور موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتی ہے، میرے رب ہونے کا انکار کر دیا، اب اس کو سزا دی جائے گی، سولی وغیرہ تیار کرو۔ جلادوں نے حکم کے تابع ہو کر وہ سارا نظام اور سارا ماحول تیار کیا، تیار کرنے کے بعد میں فرعون کے پاس پیغام بھیجا کہ جی سارا بندوبست ہو گیا ہے، آپ لے کے آئیے ملزمہ کو۔ فرعون گیا، لے کے آیا۔ اب حضرت آسیہ دیکھ رہی ہیں کہ مجھے سولی پر لٹکانے کے لیے میرے ہاتھوں میں اور میرے پیروں میں، میرے سر میں، میرے بدن میں میخیں اور کیلیں ٹھوکنے کے لیے سارا انتظام ہو چکا ہے۔ کتنی بڑی قربانی کہ شاہی ٹھاٹ باٹ چھوڑ دیا، شاہی لباس چھوڑ دیا، شاہی حلے چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے آسیہ، لیکن ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رونا آتا ہے مجھے، اندر سے ایک آگ سی مسنے لگتی ہے۔ کتنی ہماری مسلم لڑکیاں کہیں پیسے کے لالچ میں، کہیں چمچماتی گاڑیوں کے لالچ میں اور کہیں بنگلوں کے لالچ میں ایسے ناہنجار لوگوں کے پیچھے چلنے لگتی ہیں کہ جن کا رب کی قسم یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ باپ کون ہے، اور جن کو پیر میں چپل پہننے تک کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ میری بہن تیری عزت کو کیا سنبھالے گا کہ تیرے لیے باپ کا پیار بھی ختم، تیرے لیے اس ماں کا پیار بھی ختم کہ جس ماں نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھ کے پالا اور اپنا خون سے تیری سچائی کی، 2 سال تک تجھے اپنا خون پلا کے پروان چڑھایا، تیرا پخانہ پیشابہ تیری ماں نے ہاتھ دھویا، اور وہی ماں وہی باپ یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ بیٹی ہماری پگڑی تیرے قدموں میں ہے، ہماری عزت تیرے قدموں میں ہے۔ وہی بہن وہی بیٹی غیر کے ساتھ جانے کو تیار ہے، ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہے، لیکن نہ ماں کی مانتی ہے نہ باپ کی مانتی ہے۔ اور ادھر اتنی بڑی قربانی، حضرت آسیہ، اللہ اکبر، فرعون کا ٹھاٹ باٹ بادشاہت، ہزاروں آگے پیچھے باندھی ہیں، خادمائیں، کنیزیں، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور جب حضرت آسیہ کو باندھا گیا، ہاتھ اور پیر جب باندھے گئے تو فرعون آیا اور کہتا ہے نا کہ کان میں پھس پھس ہونا، خسر گزر کرنا کہتا ہے نا ہم اپنی زبان میں، چپکے سے جب کوئی بات کسی سے کہی جاتی ہے تو فرعون نے حضرت آسیہ کے کان میں کچھ بات کی۔ معلوم ہے کیا کہا کہ آسیہ دیکھو، تم دیکھ رہی ہو نا تمہارے ہاتھ بند گئے، تمہارے پیر بند گئے، اور اگر اب بھی نہ مانی تو کیلیں ٹھوکی جائیں گی تمہارے بدن۔ سولی کی جو سزا تھی وہ سب سے پہلے فرعون نے دینا شروع کی، اور ایسا نہیں کرتا تھا، سولی پر لٹکاتا تھا کھجوروں کے درختوں پر، اور ایسا نہیں کرتا تھا کہ صاحب سولی پہ کسی بندے کی لٹکایا، مر گیا، ختم ہو گیا، چلو چھوڑو، دفن کر دو یا دبا دو یا آگ لگا دو، نہیں، ایسا نہیں کرتا تھا، بلکہ لٹکا رہنے دیتا تھا، اور پرندے آ کر کے اس انسان کو جس کو سولی پہ لٹکایا تھا اس کے بدن کو نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیتے، جب تک ہڈیاں نہیں بچتی تھیں، جب تک اترتا نہیں تھا۔ اتنی خطرناک سزا کہ کلیجے کانپ جاتے تھے انسانوں کے، ہارٹ اٹیک آ جاتا تھا لوگوں کو۔ کتنے ایسے تھے کہ ان سزاؤں کو دیکھ کر مر جایا کرتے، اتنا ظالم انسان۔ لیکن حضرت آسیہ نے ہمت نہیں ہاری اور کہا تجھ سے جو ہو سکے فقد ما انت قاد، جو ہو سکے کر لے، اب ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، اس زمین کا سودا نہیں ہو سکتا۔ تو فرعون نے حکم دیا جلادوں کو کہ کام شروع کر۔ جلاد آئے، ان کے ہاتھ میں یہ بڑے بڑے ہتھوڑے، یہ موٹے موٹے ہتھوڑے، لمبی لمبی میخیں اور کیلیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے نازک بدن میں جب ٹھوکنا شروع کی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ
جلاد حضرت آسیہ کے بدن میں جب میخیں ٹھوکنا شروع کر رہے تھے، ان میخوں کے ٹھوکنے سے پہلے آسیہ نے ایک دعا مانگی تھی، اور اس دعا کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ کئی باتیں کہیں حضرت آسیہ نے، پہلی بات کیا کہی؟ رب ابن لی، میرے لیے گھر بنا دے میرے رب۔ اے رب تو دیکھ رہا ہے کہ تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں ٹھاٹ باٹ چھوڑ چکی ہوں، شاہی زندگی چھوڑ چکی ہوں، فرعون کے ٹھاٹ باٹ کو ٹھکرا چکی ہوں۔ اے اللہ، اسی کے پاداش میں اور اسی جرم میں مجھے کہاں کھڑا کر دیا ہے۔ اے اللہ، کسی سے گلہ نہیں کرتی، پر تجھی سے گلہ کرتی ہوں۔ رب ابن لی، اے اللہ، پہلا میری مانگ یہ ہے کہ میرے لیے بنا دے بیتن، گھر۔ ایک چیز تو یہ معلوم ہے، دوسری چیز کیا مانگی حضرت آسیہ نے؟ عندک۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں بھی کہیں بھی بن جائے، اپنے پاس بنا اللہ میرا گھر۔ پہلی بات میرے لیے، دوسری بات اپنے پاس، یعنی تیرے پاس ہونا چاہیے گھر، اور تیسری بات معلوم ہے کیا کہی؟ فی الجنہ، کہ وہ گھر تیرے پاس بھی ہو، میرے لیے بھی ہو، اور جنت میں بھی ہو۔ یہ شرطیں لگائیں حضرت آسیہ نے، اور یہ حضرت آسیہ اپنی دعا سے سکھانا اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا قائم رہنے تک اور دنیا رہتی دنیا تک جس خاتون پہ بھی جو بھی حالات آئیں گے، چاہے شوہر کی طرف سے آئیں یا اپنوں کی طرف سے آئیں یا غیروں کی طرف سے آئیں، آسیہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب سے مصلی بٹھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے معصوم ہاتھ اپنے رب کے سامنے جب اٹھائے گی، جو مانگے گی اللہ اسے اس کی جھولی میں ڈال دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت آسیہ کے بدن میں میخیں ٹھوکنا شروع کریں جلادوں نے، تو میخ ٹھکنے سے پہلے، تکلیف سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی روح کو قبض کر لی، روح نکال لی تھی۔ اب وہ میخیں ٹھوکتے رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر جان نہیں بچی ہے، روح نہیں بچی ہے، صرف ایک لاش کے اندر اور ایک ڈیڈ باڈی کے اندر میخیں ٹھوک رہے ہیں، جس کی تکلیف کا احساس آسیہ کو نہیں ہوتا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت آسیہ کی روح اللہ کے پاس پہنچی ہے تو اللہ نے کہا کہ میری بندی آسیہ، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، اور اب میں نے تجھے اپنے پاس بلا لیا ہے، دنیا کی ساری تکلیفوں سے میں نے تجھے نجات عطا فرما دی۔ کیسے ماحول سے نکلی اور اپنے ایمان کو بچا کے لے کے گئی۔ دوسری بات، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب سکرات کا وقت آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا، خدیجہ جب آپ جنت میں جاؤ نا تو اپنی سوکن سے میرا سلام کہنا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلی بیوی میں آپ کی، تو سوکن کہاں سے آ گئی آپ کی؟ تو معلوم ہے حضور نے کیا فرمایا؟ پہلے مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن ابھی تک میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو خدیجہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے حضرت آسیہ کا ذکر تو سنا ہوگا، جی سنا ہے،
کہ حضرت آسیہ بیوی تھی فرعون کی، اور فرعون نے وہ سارے ظلم کی حضرت آسیہ پر جو وہ مظلومے کو پر کیا کرتا تھا. تو حضرت آسیہ نے دعائیں مانگی تھیں، اے اللہ میرا گھر جنت میں بنا دے، اپنے پاس بنا دے، مجھے اس کے ظلم سے نجات عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا حضرت آسیہ نے مانگا اپنے لیے اللہ سے، اللہ نے حضرت آسیہ کو اس سے زیادہ دیا، اور اس سے زیادہ یہ دیا کہ میری بندی آسیہ تو جب جنت میں آ رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ جنت میں تو تنہا رہے گی، اس کائنات کے اور اس دنیا کے سب سے افضل انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے سب سے لاڈلے پیغمبر ہیں اور سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے نبی ہیں، آسیہ جب وہ میرے پاس آئیں گے تو آسیہ میں تیرا نکاح اپنے اس لاڈلے محبوب جناب محمد رسول اللہ سے تیرے ساتھ کر دوں. بھئی آسیہ کو کیا انعام ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی ہوئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نکاح آسیہ نے اللہ سے پڑھا دیا. تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ جب تم جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن سے میرا سلام کہہ دینا. تو ہو گئی نا سوکن. اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے. عورت کمزور نہیں ہوتی ہے، عورت بزدل نہیں ہوتی ہے، عورت اتنی طاقتور شے ہے، اتنی طاقتور ہستی ہے، اتنی طاقتور ہے کہ جب یہ ہمت کر لے اور ڈٹ جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ ہے اور دوسری بیوی کا نام حضرت ہاجرہ ہے. پہلی بیوی سے پیدا ہوئے ہیں حضرت اسحاق اور دوسری بیوی سے پیدا ہوئے ہیں حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، اور اسی نسل میں 1.25 لاکھ نبی اور رسول ہیں. بنی اسرائیل کا نام تو سنا ہوگا، یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی قوم چلتی ہے، اور سارے نبی سارے رسول اسی نسل میں آئے ہیں. آدم علیہ السلام کو چھوڑ کے، نوح علیہ السلام کو چھوڑ کے، شیس علیہ السلام کو چھوڑ کے، شعیب علیہ السلام کو چھوڑ کے، صالح علیہ السلام کو چھوڑ کے، حضرت ہود علیہ السلام کو چھوڑ کر، یہ 6-7 نبی رسولوں کو چھوڑ کر سارے نبی اور سارے رسول حضرت سارہ کی نسل میں سے آئے. اب دوسرا پہلو حضرت اسماعیل علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے. کتنی مضبوط ہیں خاتون، کتنی طاقتور ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھنا، جب مرد کو گھر میں بیوی کا سہارا ملتا ہے، وہ مرد ساتھ میں آسمان پہ چڑھ کے باتیں کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، ایمان والی نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے محنت کتنی کی؟ 950 سال. ایمان والے کتنے ہیں؟ 80-82. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویوں سے سپورٹ ملی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاتے میں، اور تمام بنی اسرائیل کے انبیاء وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاتے میں. جب گھر سے عورت کا سپورٹ ملا تو سارے نبی اور سارے رسول ایک مرد کے خاتے میں جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا سپورٹ نہیں ملا، ان کا بیٹا بھی کافر ہو کے مرا. کس کا بیٹا کافر ہو کے مرا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر ہو کر کے مرا. کیوں؟ بیوی کا سہارا نہ ملا. جب بیوی کا سہارا ملتا ہے، جب ماں کا سہارا ملتا ہے، تو پھر معلوم ہے کیا ہوتا ہے. ایران میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک شوہر رہتے ہیں، ان کی بیوی رہتی ہے. کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں ایک بچہ جنم لیتا ہے. اب ہوا یہ، جب بچہ 4 سال کا ہو گیا تو شوہر کا انتقال ہو گیا. اب اندازہ لگائیے ایک عورت کی کل کائنات کیا ہے. ایک عورت کا سہارا، ایک عورت کو دلاسا دینا، ایک عورت کی ہمت،
ایک عورت کا سہارا سب کچھ کیا ہے اس کا شوہر ہے، اس کی عزت، اس کا پردہ، اس کی عبادت، سب کچھ شوہر ہے، اور اس شوہر کا سایہ اللہ اٹھا لے، عورت کتنی ٹوٹ کے رہ جاتی ہے۔ جب بچے کی عمر 4 سال ہوئی تو شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا، سہاگ اجڑ گیا۔ گھر میں بہت زیادہ غربت تھی، بہت زیادہ غربت کا ماحول تھا۔ اب 4 سال کا بچہ دوسرے کی تو کیا، اپنے بھی کچھ کام نہیں کر سکتا، اپنے بھی کچھ خدمت نہیں کر سکتا۔ 4 سال، جب 4 سال کے اوپر اور 2 سال ہوئے، جب بچہ 6 سال کا ہو گیا تو والدہ گھر کا چولہا جلانے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے بچے کا پالن پوشن کرنے کے لیے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی والدہ۔ جب بچہ 6 سال کا ہوا تو باہر کسی نے بتایا کہ آپ تو کام پہ چلی جاتی ہیں، یہ آپ کا جو بچہ ہے نا غلط صحبت میں بیٹھتا، آپ اس بچے کی تربیت کا انتظام کریں۔ یہ باہر سے انہیں تار میں یہ رپورٹ آئی باہر سے، آج کے اگر کسی خاتون کو بتا دو کہ جی آپ کی بیٹی کی صحبت ٹھیک نہیں ہے، آپ کے بیٹے کی صحبت ٹھیک نہیں ہے، ہاں جی تم غلط سوچ رہے ہو، ہمارا بچہ ایسا نہیں، یہی ہوتا نا۔ یعنی اگر کوئی ہمدردی میں ہمیں ہمارے بچوں کے بارے میں بتا رہا ہے تو ہم اسے غلط ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں متنبہ کیا، آپ نے ہمیں جگا دیا، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اسی کے اوپر ہم سارا ٹھیکرا پھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی تیری سوچ اچھی نہیں ہے، تیرا سوچنا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے کہ آج اگر کوئی پردے کی بات کرے تو لبرل قسم کے مرد اور عورتیں جو خاص طور سے ٹی وی ڈیبیٹوں میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ میاں پردے کی بات بعد میں کرنا، پہلے آپ اپنی سوچ کو ٹھیک کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی گھر میں آئے جو کہ بالکل نابینا ہے، ان کو اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بغیر پردے کے سامنے آ گئیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی جن کے شان میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، یہ سورت نازل ہوئی ہے، ابتدائی 5-6 آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی شان میں اور جن کی تعریف میں۔ بیچارے جب وہ کام سے آئے، وہ چلے گئے، حضور نے بیویوں سے فرمایا کہ تم نے پردہ نہ کرا؟ یا رسول اللہ پردہ کس سے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم سے، کہ یا رسول اللہ انہیں تو کچھ دیکھتا نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا اگر انہیں نہیں دیکھتا تو تمہیں تو دیکھتا ہے، تمہیں تو پردہ کرنا چاہیے تھا۔ خطرے سے وہی چیز بچائی جاتی ہے جس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ اگر دشمن ہے تو وہ عورتوں کی عزتوں کے دشمن ہے، چاہے وہ عورت مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، سب کے دشمن ہیں۔ غیر مسلم عورتیں بھی بچی نہیں ہیں دشمنوں سے اور ان کے پروپیگنڈوں سے۔ اور اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر کے ان بھیڑیوں سے عورتوں کی حفاظت کی ہے، جو یہ کہتا ہے میاں اپنی سوچ ٹھیک کرو۔ بہرحال حضرت وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ 6 سال کے بچے ہوئے تو باہر پتہ چلا کہ اپنے بچے کی صحبت ٹھیک کریں اور ایک کام کریں کہ شہر کے کنارے پر ایک بزرگ رہتے ہیں اور وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، آپ ان کے پاس لے جائیں، ان کے پاس چھوڑ دیں، اور بھی بچے ان کے پاس رہتے ہیں۔ تو انہوں نے بچے کی ماں نے بچے کے کچھ کپڑے وغیرہ زنبیل میں رکھے، جھولے میں یا بیگ میں، جو بھی زمانے میں رہا ہو۔ 188 ہجری کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کتنے ہجری کی؟ 188 ہجری کی بات بتا رہا ہوں۔ تو وہ بزرگ کے پاس گئے، دعا سلام ہوئی، وہ کہا جا کر کے
کہ حضرت میں ایک بیوہ عورت، بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں بہت غریب بھی ہوں، جھاڑو پوچھے کا کام کرتی ہوں۔ میرے شوہر کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا اور میری کل کائنات اب صرف یہ 6 سال کا بچہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ کے بارے میں لوگوں نے مجھے بتایا، میں آپ کے پاس اپنے بچے کو چھوڑنے آئی ہوں، اور میں آپ سے اس بات کی گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے بچے کی تربیت کر دیں، آپ میرے بچے کی تربیت کر دیں، اور میرے بچے کو آپ اللہ اور اس کے رسول کا عاشق بنا دیجیے۔ اور معلوم ہے کیا کہا ماں نے 2 باتیں اور کہیں جو دل کی تختیوں پر ماں اور بہنیں لکھ کے جائیں۔ ایک بات تو یہ کہی کہ حضرت شوہر کی جدائی کے غم میں اب بیمار بھی رہنے لگی ہوں، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کمزوری بھی آ گئی۔ دوسری بات جو کہی وہ دلوں کو لگنے والی ہے، دوسری بات یہ کہی کہ حضرت یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا اس کے علاوہ، اور یہ مجھ سے پیار بہت کرتا ہے، اور بچہ ماں سے پیار کرتا ہے، کہ یہ بچہ مجھ سے پیار بہت کرتا ہے اور میں بھی اپنے اس بچے کو بہت پیار کرتی ہوں۔ حضرت ہفتے میں 10 دن میں یا مہینہ 2 مہینے میں اگر یہ میرے پاس آنے کے لیے آپ سے چھٹی مانگے تو آپ اسے چھٹی مت دیں۔ کیا کہا؟ چھٹی مت دینا۔ تو حضرت نے کہا جی ٹھیک ہے، نہیں دیں گے چھٹی۔ اب جب 2-4 مہینے ہوئے تو کچھ بچے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ ہم بھی مدرسوں میں پڑھے ہیں، ہر جمعرات کو مدرسوں سے بچوں کے گھروں میں جانے کا ماحول ہوتا ہے۔ کچھ بچے چلے جاتے ہیں بڑی خوشی خوشی، کچھ میلے کپڑے، کچھ پرانے دھرانے کپڑے بیگ میں رکھیں گے، بیگ میں ٹھوسم ٹھاسی اور جھولے میں ٹھوسم ٹھاسی کہ اماں سے دھلوائیں گے، اب بہنوں سے دھلوائیں گے، میلے کچیلے جیسے بھی ہیں بھر بھرا کر کے گھر کو لے جاتے ہیں۔ اور جو رہ جاتے ہیں مدرسے میں کسی مجبوری کی وجہ سے یا استاد نے چھٹی نہیں دی، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہمارے اوپر یہ بات گزری ہے کہ کمروں کی تنہائیوں میں جا جا کر کے کونوں میں بیٹھ کر روتے ہیں۔ کوئی عالم اگر ایک مسجد میں جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی عالم بنانے کی مشین ہو، ایک عالم کے پیچھے ماں کی آہوزاری ہوتی ہے، بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، باپ کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، بہنوں کا لاڈ و پیار چھٹتا ہے، باپ کا پیار چھٹتا ہے، ماں کی ممتا چھٹتی ہے، جب جا کے ایسی گھاٹیوں سے گزر کے ایک عالم تیار ہوتا ہے، اور جب کہیں مسجد اور مدرسوں کو جا کر کے اور کہیں قوم کو جا کر کے سنبھالتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب وہ ایک جمعرات کو یا چھٹی کے دن گھر جانے کا بچوں کا ماحول ہوا تو یہ نوجوان بچہ 6-7 سال کا استاذ کے پاس گیا کہ حضرت مجھے چھٹی چاہیے، اماں کو دیکھنے دل چاہتا۔ اور ماں نے کیا کہا تھا کہ حضرت میں آپ سے یہ کہہ کے جا رہی ہوں کہ آپ اسے چھٹی مت دینا، اور اس بات کا میرے بیٹے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ماں یہ کہہ کے گئی ہے، ورنہ میرے بچے کا دل بہت ٹوٹے گا۔ اب جب شاگرد استاذ کے پاس آیا اور شاگرد نے استاذ سے بات کہی تو استاذ کو ماں کی وہ بات یاد آ گئی کہ ماں یہ کہہ کے گئی تھی کہ چھٹی مت دینا۔ تو استاد جی کہنے لگے کہ بھائی دیکھو ماں کا وعدہ کیا ہوا بھی نہیں توڑا جائے گا، اور یہ بچہ ہے، اس بچے کا دل بھی نہیں توڑا جائے گا، تو کرنا کیا چاہیے؟ استاد جی نے تھوڑا سا سوچا، نگاہ نیچے جھکا کے تو ایک دل میں بات آئی اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم چھٹی تو دے دیں گے، لیکن یہ سبق یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کر کے لا دو اور ہم تمہیں چھٹی دے دیں گے۔ جب شاگرد نے دیکھا کہ اتنا سبق کہ یہ تو 1 ہفتے میں بھی یاد نہیں ہوگا،
تو یہ تھوڑی سی دیر میں کیسے یاد کر کے سنا دیں ہم؟ شاگرد بھی شاگرد تھا، بچہ بھی بچہ ہی تھا. بچے نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں. لیکن بچے کے دل میں ایک بات جو اس کی ماں نے ڈالی تھی، بچے نے سب سے پہلے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد میں بچے نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنا ٹوٹا پھوٹا پرانا درانا کپڑا بچھایا اور ننھے منھے معصوم سے ہاتھ رب کے سامنے اٹھائے اور روتے ہوئے کہا، اے اللہ میری ماں مجھے ہمیشہ اب تک یہی سکھاتی ہوئی آئی ہے کہ بچے جو کام دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے، جو تجھ سے بھی نہ ہوتا ہو اور مجھ سے بھی نہ ہوتا ہو، مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ اپنے رب کے سامنے رونا دھونا شروع کر دینا. میرے پیارے بچے، تیرا ہاتھ نیچے نہیں آئے گا، اللہ تیری مراد کو پورا کر دے گا. میری ماں نے یہ سکھایا. آج ہم کیا سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ آج اللہ معاف کرے، آج ہمارے بچے ہوش اتنا نہیں سنبھالتے جتنا موبائل سنبھال لیتے ہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا بات؟ ہمارے بچے قلم، پین، کتاب، کاپی، اپنی کتابیں اتنا نہیں سنبھالتے جتنا موبائل سنبھال لیتے ہیں اور چلا لیتے ہیں. آج ہمارا یہ حال ہے. بہرحال بچے نے مصلی بچھایا اور رو کر یہ کہا، اے اللہ آج مجھے میری ماں کو دیکھنا دل کر رہا ہے، میری ماں کو ملنے اور ملاقات کرنے دل چاہ رہا ہے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے استاد محترم نے جان بوجھ کے مجھے اتنا سبق دیا ہے کہ میں چاہ کر کے بھی یاد نہیں کر سکتا، لیکن ماں نے مجھے یہ سبق سکھایا ہے کہ اگر اللہ تو اپنی خصوصی قدرت کا اظہار کر دے تو مشکل سے مشکل کام بھی مولا منٹوں سیکنڈوں میں اور تھوڑے سے وقت میں ہو جاتا ہے. اے اللہ میں چھٹی کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں مانگ رہا. اے اللہ میں اپنی آنکھوں کو اپنی ماں کے دیدار سے ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو بھرنا چاہتا ہوں. اے اللہ میرا یہ سبق مجھے یاد کرا دے اور میری ماں کا دیدار کرا دے. جب یہ دعائیں مانگ کر اور بچہ رو دھو کر کے سبق یاد کرنے بیٹھا، تھوڑی سی دیر میں بچے کو سبق یاد ہو گیا اور وہ بچہ سبق لے کے استاد جی کے پاس پہنچا. استاد جی سوچ رہے کہ کہاں یاد ہو گیا ہوگا. استاد جی نے جو سننا شروع کیا تو بچے نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی اور جب سنانا شروع کیا بغیر کھٹک و بغیر اٹک و بغیر جھجک اور بغیر اٹکے پٹکے بچے نے پورا سبق سنا دیا. اب استاد بھی حیران، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے اور یہ کوئی معمولی ماں کا بچہ بھی نہیں ہے. اب استاد جی نے تو وعدہ کیا تھا صبح سنا دے چھٹی مل جائے گی، سبق سنا دیا تو وعدہ پورا کرنا. استاد جی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا. اب بچہ اپنا بوریا بسترا اٹھا گیا، وہی کپڑے دھپڑے جیسا مدرسوں کا عام طور پر ماحول ہوتا ہے. بچے نے اپنا مدرسے سے نکلا اور دل میں اپنے آپ سے اپنے دل سے باتیں کرتے ہوئے جا رہا. بڑے دنوں کے بعد آج ماں سے ملاقات ہو، بڑے دنوں کے بعد آج ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاؤں گا، بڑے دنوں کے بعد آج ماں کے بستر پر ماں کے ساتھ سونے کو ملے گا، بڑے دنوں کے بعد آج ماں سے ملاقات ہو رہی ہے. کچھ میں اپنی ماں کو سناؤں گا اور کچھ ماں کی سنوں گا اور ماں سے ایسے چھیڑخانی کروں گا اور ماں سے ایسے ملاقات کروں گا. یہ اپنے ہی دل سے بچہ باتیں کرتے 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 اتنے میں گھر آ گیا، محلہ آ گیا. دروازے پر دستک دی، دروازہ نہ کھلا. دوسری مرتبہ دستک دی، پھر بھی نہ کھلا. تیسری مرتبہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ دروازے کے باہر سے آئی، اماں میں آپ کا بیٹا بایزید. کیا نام تھا بچے کا؟ بایزید. میرا بیٹا بایزید؟ یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. اندر سے ماں نے کیا کہا کڑک آواز میں، یہ میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. میرا بیٹا تو جب آئے گا جب ایسا بن جائے گا جیسا میں دیکھنا چاہتی ہوں.
میرا بیٹا نہیں ہے یہ، اور دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ ماں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا، بہت دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ سارے ارمان بچے کے دل میں دھرے کے دھرے رہ گئے، اور بچہ اپنے دل کو مار کے، اپنی چاہتوں کو قربان کر کے، جیسے خوشی خوشی آیا تھا، آنسو بہاتے ہوئے اور روتے ہوئے واپس الٹے پیر ریٹرن مدرسے کی طرف ہو لیا۔ اور جب بچے کا اترا ہوا چہرہ، آنکھوں میں تہرتے ہوئے آنسو اور معصوم سا چہرہ استاد جی نے دیکھا، استاد جی نے بایزید رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا بیٹا کیا ہوا، گھر گیا نہیں تو؟ کہ حضرت گیا تھا، دروازے پر دستک دی، لیکن ماں نے مجھے یہ کہہ کے واپس کر دیا۔ ذرا سوچو کہ جن بچوں کے باپ تھے وہ ملاقات کرنے چلے جاتے تھے، لیکن یہاں تو باپ بھی نہیں ہے۔ جب باپ جاتے تھے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے چہرے پر کتابیں رکھ رکھ کے رویا کرتے تھے۔ معلوم ہے بایزید رحمت اللہ علیہ کے استاد نے کہا بیٹا ایک بات بتا، تیری ماں نے تیرے لیے دروازہ نہیں کھولا، تیری ماں نے تیرے لیے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، اور تجھے باہر سے باہر ہی مدرسے کو روانہ کر دیا، بات بتا بیٹا تو نے ماں کا دل تو دکھا کے نہیں آیا؟ ماں کا دل تو دکھا کے نہیں آیا بیٹا؟ کہ نہیں حضرت ماں کا دل دکھا کر نہیں آیا ہوں، لیکن میرا دل اندر سے بہت ٹوٹ گیا ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ آنے والے وقت میں اب آگے کو اگر میں خود آج سے چھٹی مانگوں تو مجھے چھٹی مت دینا جب تک میں ایسا نہ بن جاؤں جیسے میری ماں مجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ بس بچے نے دل لگا کر کے اور رب سے مانگتے ہوئے، ایک یتیم بچے نے جب پڑھنا شروع کیا ہے اور جب رہنا شروع کیا ہے، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے، ایک دو سال نہیں، 10-12 سال نہیں، 16 سال تک بچے نے ماں کے بارے میں یا گھر کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے۔ کتنے سال کی بات؟ 16 سال۔ 6 سال کی عمر میں ماں چھوڑ کے آئی، 16 سال ہی ہو گئے، کتنے ہو گئے جی؟ 22 سال ہو گئے۔ جب 22 سال کا نوجوان ہو گیا تو یہی بایزید رحمت اللہ علیہ کے استاد ایک دن تہجد کی نماز پڑھ لے، تہجد کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹے سستی آنے کے لیے کہ فجر میں اٹھ جائیں گے، تھوڑا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو 16 سال پہلے جو تمہارے پاس اللہ کا ایک بندہ اور میرا ایک محبوب بچہ تمہارے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کی تربیت میں رہتے ہوئے، آپ کی نگرانی میں رہتے ہوئے اللہ نے اسے وہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ اللہ نے اس کے سر پر ولایت کبریٰ کا تاج رکھ دیا ہے۔ اللہ نے اپنا اسے خاص نمائندہ بنا لیا ہے۔ آپ اپنی ولایت کی پگڑی اس بچے کے اوپر رکھو اور اس بچے کو دعائیں دے کر کے اور خوش و خرم اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی ماں کی طرف روانہ کر دو۔ اس کی ماں اور زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے، اور زیادہ کمزور ہو چکی ہے، 16 سال سے اس کی ماں اس کا بستر پر بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے۔ کس کا سہارا ہے؟ ماں کا سہارا ہے۔ ماں کا سہارا جب اولاد کو دین کے مطابق ملتا ہے تو یہی اولاد قوم کے رہبر اور رہنما بنتے ہیں، یہ مجاہد بنتے ہیں، یہ عالم مفتی اور عاشق رسول بنتے ہیں، یہ داعی اسلام بنتے ہیں۔ ایک جملہ میری ماں بہنیں آپ اپنے دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جائیں، سب سے پہلا مدرسہ آپ کے بیٹے اور بیٹی کے لیے جو سب سے پہلا مدرسہ ہے وہ آپ کی گود ہے۔ جیسے اثرات آپ کی گود سے آپ کے بچے کو اوپر پڑیں گے ویسے ہی بچہ بنے گا۔ اللہ کی قسم ہزاروں بزرگ آپ کے بچے کو وہ نہیں بنا سکتے جو ایک ماں اور ایک عورت اپنے بچے پر محنت کر کے اسے بنا سکتی ہے۔
آپ ہمت تو کرو، آپ ہمت مت ہارو، آپ تو بڑی ہمت والی ہو، آپ تو وہ ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، شیطان کمبخت آیا، حضرت ہاجرہ سے کہا تیرے لگتے جگر کو تیرا شوہر قربان کرنے کے لیے گیا ہے۔ ہاجرہ نے دو ٹوک کہا تھا تو شیطان ہے، تو ملعون ہے۔ جہاں تک بات ہے اللہ کی محبت کی، اور جہاں تک بات ہے اللہ کی محبت میں قربانی دینے کی، تو یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزار اسماعیل بھی ہوں گے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہاجرہ تیار ہے۔ آپ ہمت تو کرو۔ آج جس وجہ سے امت ڈوب رہی ہے یہ ہمارے نوجوانوں کی وجہ ہے۔ یہ دیکھو فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر جب ہم رات کو 1:30 2 بجے کسی بھی ٹائم پہ پروگراموں میں سے نکل کے آتے ہیں، ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں دکانوں کی فٹ پاتھ پر اور سڑکوں پر بیٹھ کر اور مسجدوں کے زینوں پر پیریوں پر بیٹھ کر کے 1:30 2 بجے تک موبائل چلا رہے ہوتے ہیں۔ باپ کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں کہ ہماری اولاد کہاں ہے۔ 16 سال کے بعد میں جب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو استاد جی نے بھیجا نا، تو آج بھی دروازہ بند ہے، اور جب دروازے پر دستک دی تو ایک ہی مرتبہ میں دروازہ کھلا، اور جب سامنے نگاہ پڑی تو جب پڑھنے کے لیے گئے تو ماں موٹی تازی تھی، اچھی خاصی بدن پہ گوشت تھا، اچھی خاصی بدن ہرا بھرا تھا، لیکن 16 سال کے بعد میں جب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ اپنی بیوہ ماں پر پڑی ہے تو ماں بھی اس قدر روئی کہ ماں کا سینہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بھی اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو بہ بہ کر کے سینے پر ایسا گرے کہ پورا سینہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا بھی تر ہو گیا، اور خوشی خوشی ماں نے کہا میرا بایزید ایسا بن گیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے ایک ہی دعا مانگا کرتی تھی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا جب تک میں اپنے بایزید کو ایسا بنا ہوا نہ دیکھ لوں جیسا میں چاہتی ہوں۔ اے میرے رب میرا بایزید ایسا بن گیا ہے جیسا میں دیکھنا چاہتی تھی، اب مجھے زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہا اے اللہ میرا لال، میرا لاڈلا، میرا بچہ ایسا ہو گیا ہے جیسا میں دیکھنا چاہتی تھی، اے اللہ میرے اس بچے کو اب لوگوں کی ہدایت کے لیے قبول فرما لے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر لاکھوں عیسائی، لاکھوں یہودی، لاکھوں مشرک اسلام کا کلمہ پڑھ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ کس کی محنت تھی ان کے اوپر؟ ایک ماں کی محنت تھی۔ اس لیے ہم ہمت نہ ہاریں، ہم اپنے ہمتوں کو پست نہ ہونے دیں، اللہ سے مانگیں ہمارے پاس یہ اولاد، یہ بیٹیاں، یہ بیٹے بہت بڑی نعمتیں ہیں، ہمیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق ان کی تربیت کریں، انشاءاللہ آج کی ماؤں کو یہ دنیا میں بھی چمکائیں گے، آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ آخرت میں اعلان ہو رہا ہوگا فلاں کی ماں کو بلاؤ، قیامت میں اعلان ہو رہا ہوگا فلاں کی بہن کو بلاؤ، فلاں کی عورت کو بلاؤ، فلاں کی بیوی کو بلاؤ۔ کیوں؟ اس نے اپنے شوہر کا، اس نے اپنے بیٹے کا، اس نے اپنے گھر کے مرد کا اسلام میں دین پر چلنے میں یہ مدد کی تھی، وہ چلا، اس کے چلنے پر ہم نے اس کے خاتے میں ثواب ٹرانسفر کرتے رہے۔ یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، بیٹی زینب کو مکے میں چھوڑ گئے، یہ جانا چاہتی ہیں، اونٹ پہ سوار ہو گئی، رات میں جانا چاہتی ہیں، مکے کے کافروں کو پتہ چل گیا، کافروں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو گھیرا، اور گھیرنے کے بعد میں نیزہ مارا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کسی امید سے تھیں، اونٹ سے گری، وہ امید بھی ضائع ہو گئی۔ کس کی بیٹی ہے؟ محمد رسول اللہ کی۔
خدیجہ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی گود میں کھیلنے والی، اور ایمان اور اسلام کی خاطر کیا قربانی دینی پڑ رہی ہے کہ کائنات کے سردار کی بیٹی اونٹنی پر بیٹھی ہے، ظالموں نے نیزہ مارا، زمین پر گر گئی، امید سے تھی وہ بھی ضائع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب مدینے میں جا کر کے ابا حضور کو ملی، ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھ کے آنسو آ گئے، کہا بیٹی زینب جب مدینے میں چھوڑ کے آیا تھا، بڑی ہری بھری اور موٹا تازی اور تندرست چھوڑ کے آیا تھا، صحت مند چھوڑ کے آیا تھا، یہ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ بیٹی رو دی اور رو کر کہنے لگی یا رسول اللہ، ابا حضور آپ تو آ گئے تھے، آپ کے آنے کے بعد ظالموں نے مجھے بڑا ستایا، ظالموں نے میرے پر بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ زخم جو نیزے سے لگا تھا وہ کبھی ہرا ہو جاتا، کبھی کچھ ٹھیک ہوتا، ایک وقت ایسا اس زخم میں ایسا ایک بے چینی سے ہوئی کہ اس درد کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ سہن نہ کر سکیں اور انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی کہ آپ کی بیٹی شہید ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں میں آئے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا عائشہ میری بیٹی نے ایمان اور اسلام کی خاطر بڑی قربانی دی ہے، اور حضور نے فرمایا ایک مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے گیا تھا، میری قوم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میرے کپڑے پھاڑ دیے تھے اور میرے اوپر گرد و غبار ڈالا تھا، میں شام کو جب آیا تو میری یہی بیٹی زینب میرے پاس پانی کا پیالہ بھر کے لے کے آئی، کہا ابا حضور پانی کا پیالہ نوش فرما لیجئے۔ میں نے ایک کلی پانی کے لیے جب منہ میں ڈالی اور جب میں نے کلی کی تو میرے پانی کے ساتھ میرے منہ میں ایک خون سا جم گیا تھا، میری قوم نے میرے ساتھ مار دھاڑ کی تھی، میری بیٹی یہ دیکھ کر ٹھار بنا نہ سکی، میرے سینے سے لگ گئی اور رونے لگی، ابا حضور یہ قوم آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے؟ میری اس بیٹی نے دین کی خاطر بڑی قربانی دی ہے۔ عائشہ میری بیٹی دنیا سے چلی جا چکی ہے، عائشہ میری بیٹی کو صحیح سے غسل دلاؤ، صحیح سے پاکی دلاؤ، جب کفن کا نمبر آئے مجھے بتا دینا، میں نے اپنی بیٹی کے لیے کفن کا انتظام کر لیا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہا دھلا کر کے تیار کر دیا، غسل دلا دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئیں، حضور کو دیکھا گھر کے آنگن میں اکھڑو بیٹھے ہیں، سر نیچے کو کر کے بیٹھے ہیں، حضور سے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو غسل دلا دیا گیا ہے، پاکی دلا دی گئی ہے، آپ کفن لائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا سہارا دے کے اٹھے اور کپاتی ٹانگوں سے اپنے کمرے میں گئے، ایک پھٹی پرانی چادر جو اپنے بدن پر کبھی کبھار اوڑھ لیا کرتے تھے وہ نکال کے لائے، پھٹی پرانی چادر عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں دی اور دینے کے بعد کہنے لگے عائشہ میری بیٹی زینب کو ایک پھٹی پرانی چادر میں کفن دے دینا اور میری بیٹی سے کہہ دینا زینب آج کی تاریخ میں تیرے باپ محمد رسول اللہ کے پاس تیری کفن میں دینے کے لیے اس سے اچھی چادر، اس سے اچھا کپڑا اور کوئی نہیں ہے۔ زینب اسی کفن میں تو چلی جا، اللہ تجھے جنت کے جوڑے پہنائے گا۔ آج اگر ہماری مائیں بہنیں ذرا سے حال سے متاثر ہو کر اور ذرا سے ماحول سے متاثر ہو کر نماز نہیں پڑھنے، پردے کا اہتمام نہیں کر رہے، کئی شوہر کی نافرمانی ہے، کئی بیٹیاں باپ کی نافرمانی کر رہی ہیں، کئی ماں کی نافرمانی کر رہی ہیں، اسی زینب نے اگر ہمارا دامن پکڑ لیا کہ دیکھو جتنے تم ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار کے آئی ہو، ہمیں تو 8 دن تک کھانا بھی نہیں ملتا تھا، ہم کائنات کے سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کبھی ہم نے نہ اپنے رب کی نافرمانی کی، کبھی نہ ہم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، نہ اپنے شوہر کی نافرمانی کی، نہ کبھی ہم نے اپنی ماں کی نافرمانی کی۔ بتاؤ آج کی ماں بہن اگر سب کچھ کر کے ان ماؤں کے سامنے، ان بیٹیوں کے سامنے اگر چلی گئی تو ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے یہ مت سمجھنا کہ یہ کام مردوں کا ہے یا مسجد کے اماموں کا ہے یا علماء کا ہے۔ آپ تمام ماں بہنوں سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں تو میں
آپ کو منانے کے لیے اپنے سر کی پگڑی اتار کر کے آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا را اللہ کے واسطے آج کے ماحول کو پہچانو۔ میں نے بھی فرعون کا ذکر کیا تھا، رب کی قسم ہر شہر میں کئی فرعون پل رہے ہیں، جو تمہارے مردوں کے بھی دشمن ہیں، جو تمہاری بیٹیوں کے بھی دشمن ہیں، جو تمہارے بچوں کے بھی دشمن ہیں، جو تمہارے کاروبار کے بھی دشمن ہیں۔ اور یاد رکھنا ایک زمانہ وہ تھا کہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن جب اسی عمر کی بہن مصلی بچھا کر کے اللہ کے سامنے رو دیے، اے اللہ میں نے عمر کو غسل کھانے تک اس کا بدن دھلوانے کے لیے تو بھیج دیا ہے، اے اللہ اس کے سینے میں ایمان اتارنا تیرا کام ہے۔ جب ایک بہن کی دعا پر اللہ عمر کے دلوں کو بدل سکتا ہے، عمر جیسوں کے دلوں کو بدل سکتا ہے، آپ کی دعاؤں پر اللہ آپ کے مردوں کے بھی دلوں کو بدلے گا، آپ کے بیٹے اور آپ کے شوہروں کے دلوں کو بھی، اور آپ کے خاندان آپ کے مردوں کے دلوں کو بھی بدلے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ ہمت نہ ہاریں، آپ حوصلہ نہ ہاریں، دعائیں کریں، جمی رہیں، ڈٹی رہیں، ایک قدم پیچھے کو نہیں ہٹانا۔ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد رب کی قسم ایسے آئے گی جیسے حضرت آسیہ کے لیے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے آئے تھے۔ اس لیے آپ کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، بچوں کی اسلام کے مطابق تربیت کریں۔ انشاءاللہ ہماری گاڑی جو پٹری سے اتری چل رہی تھی، پھر سے ہماری گاڑی انشاءاللہ ایک دن پٹری پر آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔